آج اپنے پروگرام مرز وطن کا آغاز کریں گے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے تو 76 سال ہو گئے، اور ان 76 سالوں میں پتہ نہیں کتنی پولیٹیکل پارٹیز آئیں جنہوں نے نعرے بھی لگائے کہ کوئی پارٹی آئی جس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، کوئی پارٹی آئی کسی نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، کوئی آیا تو کسی نے ریاست مدینہ کی بات کی۔ کیا پاکستان کی غریب عوام کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی نے کام کیا کہ نہیں کیا؟ ہمیں ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم صرف وہ فیسز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر عرض وطن پروگرام میں جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کون سی پارٹی ہے جو غریب کے لیے آواز کو بلند کرتی ہے، جو پاکستان کے لیے آواز کو بلند کرتی ہے، جو تفریق نہیں سوچتی کہ پنجاب کیا ہے، سندھ کیا ہے، بلوچستان کیا ہے۔ وہ بات کرتی ہے کہ پاکستان ایک ریاست ہے جس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی بنیادیں ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ جو میرے مہمان ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لاہور ڈاکٹر مزمل ہاشمی، اور ان کی پارٹی کا ایک ویژن ہے، مدد خلق خدا کی کر تو خدمت کی سیاست کر، ہماری سیاست خدمت انسانیت۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کو آزاد ہوئے تو 76 سال ہو گئے، مرکزی مسلم لیگ کا جو ویژن ہے ایز اے سیاسی، وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے موقع دیا اس بات کا کہ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے کچھ بات آپ کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک چیز تو ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کو بنے ہوئے جتنا عرصہ گزرا ہے، اس گزرے ہوئے عرصے میں ہم جو پاکستان کی بنیاد تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس سے دور گئے ہیں، اور جو بنانے والوں کا ویژن تھا اس ویژن سے بھی ہم بہت حد تک ہٹتے چلے گئے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو کنٹینیوس ہمارا ڈیموکریٹک ایرا آیا ہے، پچھلے 17-18 سال جو ہمارے ڈیموکریسی کے گزرے ہیں، 2008 سے لے کے ابھی 2025 تک، اس ایرا میں جو ہم ملک کے اندر تباہی دیکھ رہے ہیں، وہ تباہی ہمیں شاید ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی نظر نہیں آئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تو مرکزی مسلم لیگ کا جو ویژن ہے، جس طرح آپ پارٹی کے لاہور کے جنرل سیکرٹری لاہور ہیں، ایک پارٹی کا ویژن ہے، آپ کا ویژن کیا ہے؟ کہ اکثر ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ ایک جماعت آئی جس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھی لگایا، ماضی کے اندر لگایا، اور اس نے اپنے دور میں دینے کی کوشش بھی کی۔ بعد میں اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ووٹ کو عزت دو، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ریاست مدینہ کہ ہم پاکستان کو ایک بہت بڑی پاکستان کو ریاست بنا دیں گے۔ مگر ہمارا ایز اے مرکزی مسلم لیگ آپ کا جو ویژن ہے، جو عوام کو دینا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم نے اس سارے عمل میں جائزہ لیا ہے کہ بھئی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نا، انہوں نے وہ نہیں کیا جو عوام کے لیے کرنا چاہیے تھا، اپنے مفادات کی جنگ لڑی، اور چند نعروں کو اختیار کر کے انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نا، اسی وعدے کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو روندا۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے اب یہ ایک نعرہ لگایا ہے خدمت کی سیاست کا۔ خدمت کی سیاست کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو عوامی مسائل ہیں، جو کسی سوسائٹی کے مسئلے ہیں، جو کسی آبادی کے مسئلے ہیں، ان مسائل میں سے وہ تمام مسائل جو لوگ آپس میں مل کے حل کر سکتے ہیں، اس کے لیے لوگ حکومت کا انتظار نہ کریں۔ وہ ایک بات کرتے ہیں اکثر کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں نا تو اس کی بری باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں نا اس کی اچھی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ مودی سے کہا کہ ہم ایک ہو گئے، اس حوالے سے کچھ میرے ناظرین کو۔ مودی نے یکدم پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آپ یقین جانیں کہ یہ اعلان جنگ اتنا زبردست ثابت ہوا پاکستان کے لیے، اور لوگوں کو یہ ایک مٹھی کر گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ آپ کی اچھی باتیں
آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی جس قدر زیادہ آپ کے دشمن کی آپ کے لیے خطرناک باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دشمن نے ہمارے خلاف ایک بات کی ہے, اس نے ہماری غیرت کو للکارا ہے, اس نے ہمارے بچوں کی, ہماری عوام کی زندگیوں کو اجیرن بنانے کی بات کی ہے, مشکل سے دو چار کرنے کی بات کی ہے. ابھی جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں راستے میں یہ خبر سن رہا تھا کہ اس نے دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا ہے اور بغیر بتلائے چھوڑا ہے, اور یہ اس نے ہمیں میسیج دیا ہے کہ بھائی میں جو سندھ طاس معاہدہ, چونکہ اس معاہدے کی روح سے وہ پانی چھوڑنے سے پہلے بتانے کا پابند ہے, تو اب اس نے ایک بڑا ریلا, جو ابھی خبر میں سن کے آ رہا ہوں کہ اس نے ایک بڑا ریلا وہ پانی کا دریائے جہلم میں وہ اڑی کے مقام سے اس نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ بھائی وہ اعلان جنگ کر چکا ہے, اور اس کے اعلان جنگ کو پاکستانی قوم نے بڑے زبردست انداز سے لیا ہے. یہ ہم سے لوگ اب سوال یہ نہیں کر رہے کہ جنگ ہوگی تو کیا ہوگا, لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جی ابھی تک جنگ شروع کیوں نہیں ہوئی. تو پاکستانی ذرا تھوڑے ڈیفرنٹ لوگ ہیں, جذبہ ایمانی ہے. آپ کو نا ایمان اللہ صاحب کا ایک لطیفہ سناتا ہوں, تو آپ نے مجھے وہ بھی, آپ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا کہ انڈین میڈیا جو ہے, جو ہمارے پڑوسی ہیں جو انڈین میڈیا ہے, اس کو بڑا اچھا انہوں نے, ایمان اللہ صاحب نے اپنے لطیفے میں کہا کہ ایک نا مداری ہوتا ہے, وہ نا کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ عوام کو اکٹھا کر لیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کپڑا ہے نا یہ 2 فٹ اوپر جائے گا, 2 فٹ نیچے جائے گا, 2 فٹ بائیں جائے گا, 2 فٹ دائیں جائے گا. آپ لوگ سارے تالیاں بجاؤ. سارے لوگ تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اور مجمع کا ویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگ آتے ہیں مجمع کے ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعد میں کہتا ہے جناب سارے پیسہ نکالو, یہ دیکھنا ابھی سارے پیسے ڈالیں گے تو یہ جو کپڑا ہے نا یہ 2 فٹ نیچے جائے گا, 2 فٹ دائیں جائے گا, 2 فٹ بائیں جائے گا, 2 فٹ اوپر جائے گا. دیکھتے رہیں. ہمارے جیسے لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اب بیٹھے ہیں 2 گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں, 3 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں, نہ وہ کپڑا اوپر جاتا ہے, نہ وہ کپڑا دائیں جاتا ہے, نہ وہ کپڑا بائیں جاتا ہے, نہ وہ نیچے جاتا ہے, مگر مداری اپنا کام کرتا جاتا ہے, پیسے اکٹھے کرتا جاتا ہے. تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ یہ جو انڈیا کا سوشل میڈیا ہے یا میڈیا ہے, اور جس طرح کی یہ ہائپ دیتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے, اور اس حوالے سے آپ میرے ناظرین کو دیکھیں, انڈیا کا میڈیا نہیں ہے, وہ جیسے بدماش نہیں ہوتے بلیک میلرز اور مداری گار جھوٹ بول کے اپنا وقت گزارنے والے, انڈین میڈیا کی یہ کیفیت. میں جب سنتا ہوں پاکستان کے اینکرز کو تو ان کی زبان میں ایک شائستگی ہوتی ہے, ایک نرمی ہوتی ہے, ایک بڑی محبت. وہ تو بولتے ہیں ایسے جیسے جناب پتہ نہیں ابھی محاذ جنگ سے واپس آئے ہیں اور یہاں سے کھانا کھا کے پھر انہوں نے اس پروگرام کے بعد واپس محاذ جنگ پہ جانا ہے. بیسیکلی ہندوستان نے اپنی سوسائٹی کو انتہا پسند سوسائٹی کے اندر کنورٹ کر دیا. دنیا کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, انسان جو یورپ ہے یا امریکہ ہے انہیں اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر انسانی معاشروں کے اندر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ 1.5 ارب آبادی کا ایک ملک ہے جو کہ سوائے اس کے کہ اس میں انتہا پسند بات کی جائے, مرنے مارنے کی بات کی جائے اور اس میں ایک دھما چوکڑی مچا دی جائے, اس کے علاوہ وہ کسی بات کو سننے کے لیے پسند نہیں ہے. بھائی جان آپ اس بات کو دیکھیں کہ اگر یہ 1.5 ارب لوگ, یہ انتہا پسند سوچ والے, اگر انہیں دنیا میں آپ اختیار دے دیں گے تو یہ انسانوں کے ساتھ کیا کریں گے. اس کی ہلکی پھلکی تصویریں پھر وہ جو انڈین میڈیا یا انڈین پولیٹیشینز کر رہے ہیں, اس کی ہلکی پھلکی تصویریں آپ کو اس وقت ہندوستان میں نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. آپ دیکھیں کہ 2000 سے پہلے جو بی جے پی تھی اس کے لیے ہندوستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں تھی. تھوڑے ووٹ وہ لیتے تھے, چند سیٹیں تھیں ان کے پاس. پھر انہوں نے گجرات اور احمد آباد میں ہندو مسلم فساد کروایا اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. اس سے پہلے 1992 سے پہلے تو وہ بالکل ہندوستان کی سیاست میں نہیں تھے. انہوں نے بابری مسجد کا مسئلہ کھڑا کیا, بابری مسجد کو شہید کیا, یعنی انہوں نے اپنی عوام کی ایک عبادت گاہ گرائی, اپنی عوام کا قتل عام کیا, اور اس کے بعد انہیں ان کی سیاست کے اندر جگہ مل گئی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اگر آپ قاتل ہیں، اگر آپ غاصب ہیں، اگر آپ ظالم ہیں، اگر آپ جابر ہیں، اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی بات کرنے والے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بات اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو اٹھانی چاہیے اور دنیا کو یہ بات کہنی چاہیے کہ ہندوستان ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے کہ جیسے ہی الیکشن قریب آتا ہے وہ اپنی سیاست کے اندر اس انتہا پسندی کو جگہ دینا شروع کر دیتا ہے اور پاکستان کو مرنے مارنے کی بات کرتا ہے۔ اب چونکہ ہندوستان میں ایک کام ہو گیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے خبر ہوگی کہ ہندوستان کا مسلمان جو بکھرا ہوا تھا، جو سکیٹرڈ تھا، جو پریشان تھا، جو کمزور تھا، انہوں نے لوکل آرگنائزیشنز کے ذریعے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا ہے۔ اب وہ جو اس طرح کے فسادات کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف وہ کھل کے سامنے آتے ہیں۔ وہاں پہ سکھوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی ہمیں مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا وگرنہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کوئی 30 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اب وہاں پہ کوئی 11 کروڑ کے لگ بھگ سکھ ہیں، وہاں پہ 4-5 کروڑ کے لگ بھگ عیسائی ہیں۔ یہ جو 45-46 کروڑ لوگ ہیں 1.5 ارب کی آبادی میں، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم آپس میں مل کے چلیں گے، آپس میں اکٹھے رہیں گے تو یہ جو انتہا پسند ہندو ہیں نا ہم ان سے بچ سکیں گے۔ پھر جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، پھر جو وہ آسام سے آگے کی ریاستیں ہیں وہ بھی سارے کے سارے پریشان ہیں۔ تو ہندوستان کے پاس سوائے انتہا پسندی کے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ کام کر رہے ہیں، اس سارے عمل کے ذریعے وہ ہمیں بھی للکارتے ہیں۔ اب انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بھئی اگر ہندوستان میں انڈیا میں فساد کھڑا کیا تو کام خراب ہو جائے گا، لہذا اب آپ ہندو قومیت کی بات کریں، انڈین قومیت کی بات کریں، بھارتی قوم کی بات کریں اور اس کو لا کے پاکستان کے خلاف کھڑا کر دیں تو پھر وہ آپ دیکھیں نا میڈیا پہ وہ بات کرتے ہیں جی وہ کر دو جو غزہ میں ہوا ہے، وہ کر دو جو فلسطین میں ہوا ہے۔ تو بھئی پاکستان نہ تو فلسطین ہے، پاکستان نہ تو شام ہے، پاکستان نہ تو افغانستان ہے۔ یہ تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو تمہاری نسلیں یاد کریں گی، بلکہ شاید کوئی یاد کرنے والا ہی نہ بچے جو تمہیں یاد کر سکے۔ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہے سر، اکثر دیکھا گیا ناظرین کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی تھی اس حوالے سے بات کروں گا، پہلے نعرے لگائے جاتے ہیں، نوکریوں کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کے مسائل کی بات کی جاتی ہے، صفائیوں کی بات کی جاتی ہے۔ جب اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں تو شاید وہ نعرے کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ یہ 2025 کے اندر میرے تمام ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہوں گے، مان بھی رہے ہوں گے کہ بڑے لوگ آئے، مگر وہ درجہ چہارم کا جو آدمی ہے اس کے لیے کس نے کام کیا؟ وہ جو ہاسپٹل کے اندر جو نرسز ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، اس کے لیے کس نے کام کیا؟ کیا کبھی اس غریب آدمی کے لیے کام کیا جو پرائیویٹ سیکیورٹی کے اوپر لگا ہوا ہے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی نے آ کے اس کے حق میں بات کی ہو کہ یار تمہاری تنخواہ 16,000 ہے، تمہارا فلاں بچہ بھی اسکول میں جائے گا، اس کی فیس ہم پے کریں گے۔ شاید کہ ناظرین آپ نے پیٹرول پمپ کے اوپر کھڑے وہ جوان دیکھے ہوں جو 16,000 کے اندر 14 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ شاید کہ ایز اے جرنلسٹ میرے جو بھائی ہیں ان کی تنخواہیں 12,000 ہیں، 16,000 ہیں، ان کے لیے کس نے کام کیا؟ کیا یہ بات کروں کہ یہ صرف نعروں کی حد تک تھا؟ تو ایک جماعت ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر مزمل ہاشمی، جنرل سیکرٹری لاہور، ان کے جو ویژن ہے، جو آپ نے یونین کونسل کے اندر جو کمیٹیز بنائی ہیں، اس حوالے سے میرے ناظرین کو بتائیں سر۔ یہ دیکھیں، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا کے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے نا ایک بات طے کی ہے کہ ہم وعدہ نہیں کریں گے، ہم عمل کر کے دکھائیں گے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو عوامی سطح پہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں ان کو ہم گراس روٹ لیول پہ ایسا کلچر ڈیولپ کر دیں گے کہ اس کلچر کے ساتھ ان مسائل کو لوگ آپس میں مل کے حل کرنا شروع کر دیں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو پولیٹکس ابھی تک چلی ہے وہ یہ وعدوں کی سیاست تھی، ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ کریں گے۔ ہم نے لوگوں سے کہا ہے بھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ گیا، ابھی پسند آ جائے، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، جب آپ کو سمجھ آئے کہ یار یہ لوگ ہیں اور کنٹینیوسلی ہماری خدمت کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ ہم اپنی سیاست کی، اپنی جو خدمت کی بنیاد پہ آپ کا ووٹ نہیں آپ سے مانگیں گے، ہم اپنی خدمت آپ سے منوائیں گے۔ جب آپ کا دل جیت لیں گے
پھر آپ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں. آپ کی جب پارٹی اقتدار میں آتی ہے، آپ جیت جاتے ہیں، آپ ان جرنلسٹ کے لیے کیسے کام کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ بات طے کی ہے. پچھلے دنوں بھی ہماری پارٹی میٹنگ کے اندر جو ہماری سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں باقاعدہ یہ بات طے کی گئی ہے کہ ہم نے ملک کے جو صحافی ہیں انشاءاللہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے. اکثر پولیس کی بات کرتے ہیں سر، تو میرے ایک پروفیسر تھے فزکس کے، وہ بات کرتے ہوتے کہ بابر اگر تم نے نا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگائی ہو، 3 پیس سوٹ پہن کے نا خوشبو لگا کے سر، اچھے اچھے پرفیوم لگا کے کسی ریڑھی والے کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی جیب کے اندر پیسے نہ ہوں، تو کیا آپ روٹی کھا لیں گے سر؟ نہیں کھا سکتے نا. تو آپ اس کو پولیس ریفارمز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماڈل تھانے ضرور بن گئے ہیں سر، تو وہ جو غریب سپاہی ہے سر، اس کی بھی بات کرتا چلوں، جس کا رینٹ میرے خیال میں 3000 روپیہ اس کو ملتا ہے ایک ماہ کے لیے، کہ اس نے گھر کا رینٹ دینا ہے، 150 روپیہ دھوبی کی دھلائی ہے جو اس نے ایک ماہ میں دینی ہے، پلس اس کی اگر اور بات کر لیں تو باقی ان کے جتنے بھی ریفارمز کر لیں وہ بھی اتنے ایز سچ نہیں ہیں. انٹرنیشنلی بات ضرور کرتے ہیں ہم پولیس کے اندر، ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یار پاکستان کی پولیس ایسی ہے ویسی ہے، اگر ان کے کام کی بات کر لیں تو 24 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا ہے. کیا یہ 12 گھنٹے پہ نہیں بدل سکتا سر؟ کیا ان کے گھر کے اندر بچے نہیں ہیں سر؟ کیا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے جو ڈیوٹی کے اوپر آفیسر کھڑا ہے سر، کوئی بھی ہے آفیسر سر، تو اس کے لیے کیا کام کریں گے آپ؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کراچی میں خالد بن ولید روڈ ہے، گاڑیوں کی مارکیٹ ہے. اس خالد بن ولید روڈ پہ ہمارا ایک سکول ہے. اس سکول کے اندر ایک پولیس والے کے بچے پڑھتے تھے. سکول چونکہ وہ ایک اچھے علاقے میں ہے تو اس کی فیس بھی کچھ اچھی ہے. مجھے اس پولیس والے نے فون کیا، اس نے کہا کہ میرے بچے آپ کے سکول میں پڑھتے ہیں تو کوئی فیس میں میرے ساتھ کوئی آپ حسن سلوک کریں. تو میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان بچوں کی فیس پہلے ہی آدھی ہے، عام بچوں کی نسبت اس کی فیس آدھی ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ بھئی آپ کی فیس تو پہلے ہی آدھی ہے. تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان میں رشوت نہیں لیتا، میں ایمانداری سے ڈیوٹی کرتا ہوں، اگر آپ میرے بچوں کی فیس معاف نہیں کریں گے تو میں پھر رشوت لوں گا. تو میں نے اسے کہا یار اتنی خطرناک دھمکی آج تک کسی نے کسی کو نہیں لگائی ہوگی. میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی خطرناک دھمکی نہیں سنی. تو پھر اس کی جو فیس بالکل آخری لیول پہ ہم لے جا سکتے تھے جس سے صرف بچوں کو یہ پتہ چلے کہ بھئی ہم فیس دے کے پڑھ رہے ہیں، میں نے اس کی اتنی فیس کر دی. یہ المیہ ہے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ المیہ. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ رمضان کے مہینوں میں الحمدللہ تھانوں میں سحریاں کروائیں. یہ پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں سے نا 2023-24 کے اندر سوشل میڈیا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو نیریٹیوز بنائے گئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، یا یہ جانے میں کر رہے ہیں انجانے میں کر رہے ہیں، جو نیریٹیوز بنا دیے گئے ہیں کہ ایک پرسنالٹی ہی پاکستان کو آزاد کروا سکتی ہے یا ایک پرسنالٹی ہی پاکستان کا خیال رکھ سکتی ہے، وہ جو بھوکا ہے سر، اس کی بھوک کا تو خیال کوئی نہیں کر رہا. ہم اکثر ناظرین چینل کے اوپر بیٹھے بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں تو وہ صرف ایک پرسنالٹی کے اوپر ہوتے ہیں کہ آج ان کی کچہری کے اندر ڈیٹ ہے جی، آج اس طرح ہو گیا ہے، آج اس طرح ہو گیا ہے. ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہم اس غریب کے بارے میں نہیں سوچ رہے یا ہم اس غریب کی بات نہیں کر رہے. جیسے کہ ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو ان سیاست میں آئے نہیں ہیں کمپلیٹلی. میں کہوں گا ابھی تو ان کا آغاز ہے اور جس ویژن کے ساتھ یہ آ رہے ہیں سر، تو میرے ناظرین یہ بھی آپ سے سننا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا جو اس ٹائم پاکستان کے امیج کو ہٹ کر رہا ہے، ہمارے گھر کو ہٹ کر رہا ہے، ہم اپنے گھر کو خراب کر رہے ہیں سر، اس حوالے سے. دیکھیں ایک تو بات میں آپ کی بات میں یہ بات کہوں گا کہ ایک نا ہمارے ویسے انسانی فطرت ہے کہ جو اس کے پاس نہیں نہ ہوتا وہ اس کو اچھا لگتا ہے، جو پاس ہوتا وہ برا لگتا ہے. مثلا مشرف کا دور تھا تو لوگ میاں نواز شریف کو یاد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی میاں صاحب اگر ہوتے نا تو اس طرح نہ ہوتا. پھر مشرف دور چلا گیا، زرداری کا دور آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ یار زرداری نے تو بیڑا غرق کر دیا، مشرف بہت اچھا تھا. پھر جب زرداری صاحب چلے گئے، میاں صاحب آ گئے تو لوگوں نے میاں نواز شریف کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہا کہ یار زرداری اچھا تھا. تو اس میں پھر خان صاحب نے ایک چینج ہوئی نیڈ کا نعرہ لگا دیا، تبدیلی کا نعرہ لگا دیا، تو وہ آگے.
آپ اچھے طرح سے یاد کریں کہ جب خان صاحب کا دور حکومت تھا تو لوگ کتنی گالی دیتے تھے، گالی دیتے تھے خان صاحب کو، اور میاں نواز شریف کو لوگ یاد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو لا کے بڑی غلطی کی ہے، اگر میاں آ جائے گا تو کیا ہوگا۔ اب وہ شوق تو پورا ہو گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا شوق بھی تب ہی پورا ہونا جب اقتدار میں ہی آئیں گے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیشین صرف ایک چیز کے لیے مخلص ہے اور وہ اس کا اقتدار ہے۔ وہ صرف اپنا اقتدار چاہتا ہے، اس کی بلا سے پاکستان ٹوٹ جائے، پاکستان باقی رہے، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان پیچھے چلا جائے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا سیاستدان کیا آج تک اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں آگے بڑھا ہے؟ مثلا چلیں چھوڑیں، کسی بات چھوڑیں، کون نہیں جانتا کہ 2018 میں الیکشن چوری ہوا تھا؟ اگر 24 میں چوری ہوا ہے تو 18 میں بھی چوری ہوا تھا۔ کیا جن لوگوں کی حکومت بنی تھی 18 میں الیکشن چوری کر کے، وہ عوام سے اس پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ نہیں تیار۔ دوسری بات، آپ یہ بات دیکھیں کہ جنہوں نے وسیم اکرم پلس کو، یعنی عثمان بزدار کو صوبے کا، ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا، اور اس نے ایک بھی ترقیاتی کام نہیں کیا، چونکہ وہ ایک تحصیل لیول کا بیچارہ بندہ تھا۔ اس غلطی کو کسی نے ایڈمٹ کیا؟ کسی نے فراگوگی والی غلطی کو ایڈمٹ کیا؟ نہیں کیا۔ کسی نے اس غلطی کو ایڈمٹ کیا کہ بھائی پرویز خٹک جیسا کام کرنے والا بندہ، اس کو کے پی کے سے ہٹا کے ایک نالائق ٹولے کو کے پی کے کی حکومت دے دی گئی۔ میں پچھلے دنوں کے پی کے میں گیا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک پیٹرول پمپ تھا، وہاں پہ میں بیٹھا تھا تو تیل ڈلوانے کے لیے، میں ان کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے، میں نے گپ شپ کی، وہاں پہ کافی لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پرویز خٹک کے بعد ابھی تک ہمارے صوبے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا اور ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جس نے بھی غلطی کی، اس غلطی کو کس نے ایڈمٹ کرنا ہے؟ میں عوام سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ بجائے اس کے کہ چند جذباتی نعرے، چند جذباتی باتیں، اس کی بجائے آپ آن گراؤنڈ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ بھئی نعرہ تو میں بھی بہت اچھا لگا سکتا ہوں، یہ جو اسمبلیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، ایم این اے بن کے چلے جاتے ہیں، ایم پی اے بن کے چلے جاتے ہیں، تو اسمبلی میں سب سے چھوٹی گاڑی کون سی ہوگی سر؟ تو سر آج کل تو میرا خیال ہے سب سے چھوٹی گاڑی وہ لینڈ کروزر ہے، پراڈو ہے، مرسڈیز ہے، آڈی ہے، تو یہی چھوٹی گاڑیاں ہیں، چونکہ ابھی فراری اور بگاٹی پاکستان کی سڑکوں میں امیر حاکم ہے۔ اچھا، تو سر آخر میں کچھ میرے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ جی بس میں یہی کہوں گا کہ اپنے ملک سے محبت کریں، شعور کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، جذباتی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ یہ بات دیکھیں کہ میں انسانیت کی بقا کے لیے اور بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا، اپنا کردار ڈھونڈیں، کسی کے کردار پر انگلی اس وقت اٹھائیں جب آپ اپنا کردار مکمل طور پہ ادا کر چکے ہوں۔ تو یہی میرا آپ کے ناظرین کے لیے پیغام ہے۔ ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہوں گا، یہ سبز حلالی پرچم، چاند اور ستارے والا پرچم، یہ لا الہ کی بنیاد ہے۔ تو آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ سے، ہر ماں سے، ہر باپ سے، ہر بیٹے سے، کہ ہم نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو دیا کیا ہے؟ سارا دن، ساری رات اس ملک کے لیے، ملک سے باہر، آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں، کرپشن کے الاپ ناپتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے، آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ کرپشن کی بات کرتے ہیں نا، تو آج مجھے آپ بتائیں، کیا آپ کے گھر میں کوئی دودھ دینے والا آتا ہے، آپ اس سے حلف لیں کہ کیا وہ آپ کو خالص دودھ دیتا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہوگا تو اس پہ پراؤڈ فیل کیجئے گا، وہ یہ کہے گا کہ ہاں اس میں پانی ہے۔ پھر شاید ہم وہی قوم ہیں، وہی پاکستانی ہیں، وہی عوام ہے نا، جب ہسپتال کے اندر جاتے ہیں تو شاید وہ دوائیاں تک ہمیں میسر نہیں ہوتی، گورنمنٹ کی طرف سے آتی ضرور ہیں مگر وہ جاتی کہاں ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر ہم اداروں کی بات کر لیتے ہیں،
ان اداروں کی, تعلیمی اداروں کی بات کر لیتے ہیں. کسی زمانے میں گورنمنٹ اسکول ہوا کرتے تھے, مگر آج ہر جگہ پہ اسکول بنا دیے گئے ہیں. کیا وہ تعلیم آپ کو, آپ کے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کیا وہ سیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کی جائے؟ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ہم اداروں کے خلاف, ایک پولیس والے کے خلاف, اپنی افواج کے خلاف ہم بولنا جانتے ہیں, ہم بات کرنا جانتے ہیں. ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ایک شخص جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کسی ادارے کے اندر, جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کا جو جذبہ ہوتا ہے نا, وہ شاید آپ کو میں بیان کر کے دکھا دوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس کے اندر نا ایمبولینس کے اندر ایک شہید آیا تو اس کی ماں نے ہار پکڑا, پھولوں کے ہار پکڑے ہوئے ہیں, پکڑ کے باہر کی طرف آتی ہے, آ کے کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ میرے ملک کے لیے قربان ہو گیا ہے. کیا آج ہماری وہ مائیں نہیں ہے کہ جن کا بچہ اگر 16ویں اسکیل کا آفیسر ہے, 15ویں اسکیل کا آفیسر ہے, اس سے یہ سوال پوچھے کہ تیرے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ تیری تنخواہ تو 45,000 ہے, تیری تنخواہ 50,000 ہے, تو نے اپنے گھر کے اندر 2 AC کیسے لگا لی؟ مگر شاید ناظرین مجھے پراؤڈ ہوگا اپنی اس عوام پہ, مجھے پراؤڈ ہوگا اپنی اس عوام پہ جو کھانے کے نام پہ زہر بیچ رہے ہیں, جو شاید ایمبولینسز ہسپتالوں کے باہر کھڑی ہوتی ہیں نا, جس کا مر جاتا ہے ہسپتال کے اندر, تو اس سے جب پوچھتا ہے نا یار میں نے اپنی ڈیڈ باڈی کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے یار, کوئی رعایت کر دو, وہ کہتا نہیں 15,000 لوں گا. فاصلہ بہت لمبا ہے. پراؤڈ ٹو بی پاکستانی یار, ہم پاکستانی ہیں, ہم کرپٹ نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں. کہاں گئی وہ بات, وہ حدیث مبارکہ جس میں کہا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ. قرآن پاک کا فرمان ہے کہ مشرق اور مغرب کو قبلہ مت سمجھو, خیال کرو سوالیوں کا, ساحلوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا. ہم ناظرین وہی پاکستانی ہیں جو اپنے بہنوں کے حقوقوں کو کھا جاتے ہیں, ان کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے. ہم شاید وہی مسلمان ہیں, ہم وہی مسلمان ہیں جو رمضان کے اندر چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں کہ کوئی غریب اس کو کھا نہ سکے. ہم وہی مسلمان ہیں کہ شاید جس کی ریڑھی کے اوپر فروٹ نہیں بکتا, کیلے نہیں بکتے, تو ہم اس کے اوپر جا کے اتنی سی بات کر دیتے ہیں کہ یار تو مہنگا فروٹ بیچ رہے ہو یار. اور بڑے بڑے سٹوروں پہ جو ریٹ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم آسانی سے خرید لیتے ہیں. وہ احساس کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ کیا آج بھی وہ ماں زندہ ہے جو اپنے بیٹے کو کہے ہاں تو کرپٹ ہے, یہ جوتیوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال دوں؟ یہ دیا ہے کون ناظرین, کون جو بات کرے, اداروں کی بات کرے؟ یہ پاکستان ہے جس کی بات ہم اکثر کر دیتے ہیں یار, بول دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کی کوئی زیادتی باہر نہ جائے, پڑوسی کو پتہ نہ چلے. ایک پولیٹیکل پارٹی اٹھتی ہے باہر جا کے گفتگو کر دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر فلاں ادارہ گندا ہے, فلاں ادارہ گندا ہے. جب ہم اپنے گھر کی بات باہر نہیں کرتے تو ہم اپنے ملک کی بات کو باہر کیوں لے کے جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس ماں نے جس نے اپنے بچوں کو, اپنے لالوں کو اس ملک کے لیے قربان کر دیا ہے, وہ سپاہی ہے, وہ کرنل ہے, وہ جرنل ہے, وہ انسپیکٹر ہے, وہ کوئی بھی ادارے کا بندہ ہے, میں کہتا ہوں وابڈا کا ملازم, جس نے آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. ان کے بچوں نے آنے والی زندگی میں اپنے باپ کو باپ نہیں کہنا, اس نے یتیمی دیکھنی ہے, ہر عید پہ دیکھنی ہے, ہر شبرات پہ دیکھنی ہے. جب سکول میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نئی شرٹ پہن کے نہیں آیا, کوئی جانے والا نہیں ہے ان کے پیچھے. مگر ناظرین خدا کے لیے اپنے آپ کو, اپنے ویژن کو, ان لوگوں کو پہچانے جو پڑوسی ملک کے اندر بیٹھے ہیں, جو ہماری ایک ایک بات کو ہمارے ساتھ ملا دیتے ہیں, بات کرتے ہیں. جب ان پہ کوئی بات کرتے ہیں تو برے بھی ہم ہی بنتے ہیں. کب سدھریں گے؟ ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں سندھی, بلوچی, پنجابی کے اندر. کیا ایز اے مسلمان ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟
سوشل میڈیا نے ہمیں جو یہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اپنے اداروں کے خلاف بانٹ دیا ہے. اگر یہ سیاستدان ہوتے، کوئی کہتا ہے میں سرحد کے اندر کام کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنجاب کے اندر کام کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھ کے اندر کام کر رہا ہوں. کیا غریب آدمی کے لیے ان لوگوں نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سوال میرا یہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں لیڈر اچھا ہے، فلاں لیڈر اچھا ہے، یہ سوال نہیں ہے میرا. تو اس کو اکٹھا کون کرتا ہے؟ اس کو ادارے اکٹھے کرتے ہیں، اس کو ویژن کے ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ میری عرض وطن ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ مرکزی مسلم لیگ کا ویژن ہے، جیسے کہ ڈاکٹر مزمل ہاشمی کا ویژن ہے. جنرل سیکرٹری لاہور ہیں، کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، یونین کونسلز میں جا رہے ہیں، بھوک غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ تو اقتدار کے اندر ہے نا. کوئی سندھ کا مالک بنا بیٹھا ہے، کوئی سرحد کا مالک بنا بیٹھا ہے، کوئی پنجاب کا مالک بنا بیٹھا ہے. مگر ان کا یہ ویژن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے کام کرنا ہے، مدد جو کرنی ہے وہ خلق خدا کی کرنی ہے اور خدمت کی سیاست کرنی ہے. یہ ویژن ہے. اور میری یہ دعا بھی ہے کہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اس پارٹی کو بھی پاکستان کی ایک اچھی پارٹی بنا کر پاکستان کی عوام کے سامنے لے کے آئے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں کرے دیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباستوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، چپ ہی رہنا. وہ کہہ رہا ہے چپ ہی رہنا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. رانا بابر مسعود، خدا حافظ.